السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 183 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اب جیسے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے، مطلب یہ پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوتے رہے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزے کے دن اور احکامات ہم سے مختلف ہوتے رہے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں ہم پر فرض ہوئے تھے۔ اب تفسیر میں روزے کے اسرار بیان ہے کہ روزے میں زیادہ حکمتیں ہیں، اس لیے ہر قوم اس کو عبادت جانتی رہی ہے، اگرچہ طریقوں میں قدر اختلاف تھا۔ جیسے ہم کچھ حکمتیں یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی پہلی یہ کہ روح عالم اجسام میں آنے سے پہلے کھانے پینے وغیرہ سے پاک اور صاف تھی، اسی لیے گناہوں سے بھی محفوظ تھی۔ اجزائے جسم کا بھی یہی حال تھا، مگر جب یہ دونوں ملے، یعنی کہ جسم میں روح آئی، تو جسم روح کی وجہ سے اور روح جسم کی وجہ سے غذاؤں کے حاجت مند ہوئے، اور پھر اسی طرح گناہوں میں بھی مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ اب ضرورت تھی کہ ابھی کچھ روز اس کو مرغوب غذاؤں سے باز رکھا جائے تاکہ انہیں اپنی اصلی حالت یاد آ جائے اور پہلے کی طرح اب بھی گناہوں سے محفوظ رہا جائے۔ یہ پہلی اس کا حکمت ہے۔ اور دوسری یہ کہ روزے میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، جس سے غذا اور پانی کی قدر ہوتی ہے اور انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ روزے سے بھوکوں اور پیاسوں پر مہربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ غنی اپنی بھوک یاد کر کے فقیر کی بھوک کا پتہ لگاتا ہے۔ یہاں روح البیان میں ہے کہ انسان کے دور میں ایک بادشاہ گزرا تھا، اس کے زمانے میں سخت قحط ہو گیا تھا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو مالدار ہیں وہ روزہ رکھیں، اور ان سے کہا تھا کہ جب وہ روزہ رکھیں تو دوپہر کا کھانا تو انہوں نے نہیں کھانا، تو وہ اپنا دوپہر کا کھانا فقیروں کو دے دیا کرے تاکہ شام کو وہ اور جو فقیر ہیں جو بھوکے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کھائیں، یعنی وہ بھوکے نہ رہیں۔ پھر چوتھی یہ کہ روزے سے بھوک کے برداشت کرنے کی عادت رہتی ہے کہ اگر کبھی کھانا میسر نہ ہو، کوئی دیر سویر ہو جائے تو انسان گھبرائے نہیں، گھبراہٹ نہ آئے اس کے اندر۔ اس چیز کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ پاک نے روزے فرض کیے۔ پھر یہ کہ بھوک بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ ابھی ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں کہ روزہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، کیونکہ اس سے معدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات ہے کہ نفس دن میں تو کھانے پینے کی اور رات کو سونے کی رغبت کرتا ہے، مطلب دن کھانے کے لیے سمجھتے ہیں ہم اور رات سونے کے لیے۔ شریعت نے اس کی مخالفت یوں کرائی کہ کبھی دن میں تو روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان میں، اب دیکھیں اگر رات میں کھانا صرف منع ہوتا اور ایسے ہوتا کہ دن میں کھا لیں جو مرضی رات میں نہیں کھانا، تو وہ تو آٹومیٹیکلی ہمارا یہ ہوتا ہے نا، جب سو گئے تو پھر اوبیسلی نہیں کھانا۔ تو یہ نظام اس لیے کیا تاکہ کبھی دن میں تو روزوں کا اور رات میں نمازوں کا حکم دیا کہ ماہ رمضان میں دن کو کھانے سے باز رہو اور رات کو تراویح اور تہجد پڑھو۔ خیال رہے کہ نماز، سجدہ وغیرہ فرشتے اور دیگر مخلوقات بھی ادا کرتے ہیں، مگر روزہ ایسی واحد عبادت ہے جو صرف انسان ہی کرتے ہیں۔ فرشتے اور دوسری مخلوقات بلکہ غالباً جنات بھی، ان پر بھی روزے فرض نہیں ہیں، یہ صرف انسانی خصوصیات ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا نا، اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔
روزے کے فضائل بیان ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب میں کرنا ہے اور اس میں چھوڑنا ہے، لہٰذا یعنی کہ کھانے پینے سے چھوڑنا، لہٰذا اس کی جزا بھی کوئی مقرر نہیں کی گئی. رب دینے والا ہے اور بندہ لینے والا ہے. یا یہ مطلب ہے کہ دیگر عبادات قیامت کے دن قرض خواہ اور دوسرے اہل حقوق چھین سکتے ہیں، مگر روزہ جو ہے ایسی عبادت ہے، یہ کوئی اپنے حصے میں نہیں ڈالے گا. قیامت کے روز وہاں ان سے فرمایا جائے گا کہ روزہ ہمارا ہے اور کسی کو نہیں ملے گا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرمانا ہے کہ اس کی جزا بھی، اس کا بدلہ جو ہے وہ بھی میں ہی ہوں. یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت اور روزے کا بدلہ خالق جنت. یعنی کتنی بڑی عبادت ہے. تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے اور روزے میں عشق کا، کیونکہ اس میں رب کے لیے دنیاوی چیزوں کا چھوڑنا ہے. پھر روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ روزے میں انسان ہر وقت عابد ہوتا ہے. اب وہ سوئے چاہے وہ چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ عبادت میں ہی اس کی شمار ہوتی ہیں. پھر اگلی بات ہے کہ غسل اور وضو جو ہے یہ جسم کو پاک کر دیتا ہے اور انسان کو عبادت، تلاوت اور مسجد میں آنے کے قابل بنا دیتا ہے. ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر کے دربار یار کے لائق بناتا ہے اور مشاہدہ جمال اور ہم کلامی رب ذوالجلال کی قابلیت عطا کرتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور جب آنے کا حکم ہوا توریت لینے کے لیے، تو وہ روزہ رکھ کر جاتے تھے اور توریت لینے کے لیے 40 روز تک وہ روزے سے رہے تھے. پھر اگلی بات ہے کہ روزے سے شہوت ٹوٹتی ہے. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ تو نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو دور رکھنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی کہ نکاح والا شخص. اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں تو وہ روزے رکھے، کہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو توڑتا ہے. پھر ایک اور حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے. پھر ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 شخص جو ہے وہ بہت بد نصیب ہوں گے. ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھنے والا ہو. دوسرا وہ جو ماں باپ کا بڑھاپا پا کر جنت حاصل نہ کر سکے. اور تیسرا وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی جہنم سے آزاد نہ ہو سکے. پھر آخر میں، آیت کے آخر میں اللہ پاک نے روزے کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ آیت کے آخر میں بتا دیا کہ روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے. روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے. اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے. یہ قرآن پاک میں ہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ماہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 184. ایاما معدودات فمن کان منکم مریدا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له
خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہٰذا مسلمانوں کو اللہ پاک تسلی دے رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کون سا میں نے پورا سال تم پر روزے فرض کیے ہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے تو اس بھوکے پیاسے رہنے میں بھی تمہارے جسم اور روح، ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت کا ہی فائدہ ہے، تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ پھر اگلی بات ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو بعد میں قضا کریں گے اپنے روزے۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ایسے ہیں کہ جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہوگا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ پھر مریض کا بھی یہ معاملہ ہے کہ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا مریض ہے کہ جس کا پتہ ہے کہ اس نے اگر روزہ رکھ لیا تو وہ اس کی مرض زیادہ بڑھ جائے گی، یا پھر اس کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، یعنی جان جانے کا خدشہ ہے، جیسے شوگر کا پیشنٹ ہوتا ہے یا اس طرح ایسے مریض ہوتے ہیں یا جن کے لیے روزہ رکھنا پاسبل نہیں ہے، تو ان کو رخصت دی جا رہی ہے۔ اور پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ تندرست ہو جائیں تو بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ، یعنی جن دنوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں وہ روزے ان کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم بات جو یہاں پہ یاد رکھنے والی ہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ مطلب بیمار تھوڑی بہت بیماری ہے لیکن بندہ اس کو اس وہم میں رہے کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں بیمار زیادہ پڑ جاؤں، یا اس وہم میں مبتلا رہنا، تو اس کے ایسے بندے کو جو ہے وہ روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربے سے یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے جو ہے وہ اس کا روزے چھوڑنے کی اجازت ہوگی، جو طبیب ظاہری طور پر بھی فاسق نہ ہو، یعنی کہ طبیب بھی تقوی صاحب تقوی ہو، اور یعنی کہ وہ بھی دین اسلام کے مسئلے مسائل سمجھنے والا ہو، روزے کے مسئلے مسائل سمجھنے والا ہو، اور وہ مرض کی نوعیت بھی جاننے والا ہو کہ آیا اس بندے کی مرض یعنی ہلکا پھلکا بخار ہے یا ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہے، کوئی ہلکی پھلکی سر میں درد ہے یا اس طرح، تو چھوٹی چھوٹی بیماری میں ایسے روزہ چھوڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایسی بیماری میں کہ جس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، بہت سیریس جو پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ اجازت شریعت نے دی ہے کہ وہ پھر بعد میں قضا اس کی ادا کریں۔ اب روزہ کی رخصت کے چند مسائل یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں تفسیر میں۔ پہلا یہ کہ جو فی الحال بیمار نہ ہو، مطلب ایسا شخص جو فی الحال بیمار نہیں ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، یعنی اس کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بشرط یہ کہ طبیب نے کہا ہو، اپنی طرف سے اپنی رائے سے یہ بات نہیں کہنی۔ پھر دوسری یہ کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی یہی ہے کہ وہ بعد میں اپنی یہ روزے قضا کریں۔ اگر صحت کو ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، بچے کی صحت بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کوئی بیماری والا مسئلہ نہیں ہے تو پھر روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اجازت شریعت دیتی ہے کہ بعد میں ایسی عورتوں کو بعد میں ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے جو ہے وہ قضا کریں۔
پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا ہو تو اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا، یعنی کہ روزہ سحری کر لی، فجر ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد سفر کیا، تو ایسے شخص کو دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو دن شروع ہو گیا۔ ہاں اگر اس نے سحری سے پہلے یعنی فجر سے پہلے اگر اس نے سفر شروع ہو گیا، اس کا سفر کا آغاز ہو گیا، تو پھر اس کو اجازت ہوگی یہاں پہ، پھر وہ مسافر میں کاؤنٹ ہوگا۔ پھر جو اگلا فدیے والا مسئلہ ہے کہ فدیے والا معاملہ کیا ہے کہ ایسا شخص ہے کہ جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہو کہ اب روز بروز وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہو، یا جب وہ روزہ رکھنے سے بالکل ہی عاجز ہو کہ اس کی نظر ہی نہ آ رہے ہو ایسے آثار کہ وہ کبھی آگے روزہ رکھ سکے گا، ایسا مریض یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آئندہ، تو اور اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اگلے آنے والے دنوں میں ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھیں، اور ہر روزے کے بدلے وہ فدیے کے طور پر ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے کتنا اس کا فدیہ ہوگا، یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم، یعنی کہ 2 کلو گندم میں سے 80 گرام کم کر لیں، 2 کلو ہی لگا لیں جیسے ایک حساب سے، اپنی طرف سے تو زیادہ ہی دینا چاہیے، تو سمجھے ایک روزے کی قضا کتنی، فدیہ کتنا ہے، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 کلو کے قریب جو ہے وہ گندم کی یہ جتنی قیمت بنتی ہے تو اس حساب سے اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، وہ گندم دے دے چاہے یا پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ قیمت ادا کرے۔ اب 30 روزے چھوڑے ہیں پورا رمضان کا، تو اس کے بدلے میں اتنی ہی اس کا فدیہ کیلکولیٹ کر کے پھر اتنا ہی ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر اب یہ بھی بات ہے کہ اگر فدیہ دے دیا ایک شخص نے تو پھر وہ یہ اور پھر ایسا موقع آ گیا، اللہ کی کرم ایسا ہو گیا کہ وہ صحت یاب ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ فدیہ چاہے اس نے دے بھی دیا، لیکن اگر صحت نے اجازت دے دی تو پھر اب اس پر یہ فرض ہو جائے گا کہ وہ روزہ اپنے ادا کرے۔ اور کوئی ایسا شخص جو بہت ہی غریب کہ جس پہ خود زکوٰۃ لگتی ہو اور وہ فدیہ دینے کی بھی قابل نہ ہو، تو وہ پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اس چیز کے لیے۔ پھر جو اگلی بات اس آیت میں کی گئی ہے کہ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی وہ دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ ہی صدقہ کر دیا تھا، یعنی صرف کیا نماز میں خشوع و خضوع نہیں تھا، اس پہ فرق پڑا تھوڑا سا، تو اس پر انہوں نے اپنا مطلب کفارہ کیا ادا کیا کہ پورا باغ ہی صدقہ کر دیا، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل روزہ رکھنا ہی ہے۔ مطلب ایسا کوئی مسافر ہے جس کے لیے کوئی ایسی پرابلم بھی نہیں ہو رہی، جس کے لیے کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہو رہی روزہ رکھنے میں، تو اس کے لیے یہ نہیں کہ اب وہ چھوڑ ہی دے بلا وجہ کا، بعد میں بھی تو رکھنے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ رمضان میں جو روزے رکھیں گے اس کا زیادہ ثواب ملے گا، بعد میں قضا کریں گے تو پورے تو ہو جائے گی، قضا تو پورے ہو جائے گی، لیکن ثواب میں تو کمی ہوگی نا۔ جو چیز مطلب جو ثواب جو رحمت برکت رمضان میں ملیں گی اس طرح کی تو نہیں ملیں گی نا، اور مہینوں میں ملیں گی ضرور، لیکن اس طرح کی تو نہیں ملیں گی نا۔ تو زیادہ رحمت برکت اللہ کی بارگاہ سے لے لیں، رمضان میں رکھ لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اسی لیے نا آیت کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا چھوٹ بھی دے دی، پھر فرما دیا اینڈ پہ کہ تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، مطلب اللہ کو پسند یہ ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ اب یہاں تفسیر میں روزے کے کچھ طبی فائدے بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی روزے کے بہت بے شمار فائدے ہیں۔ پہلا یہ کہ روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔
پھر دوسرا، روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ تلی ہوئی چیزوں کا بے جا استعمال نہ کیا جائے، مطلب ایک متوازن غذا کھائی جائے ایک لمٹ کے ساتھ، تو پھر اس روزے کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ پھر چوتھا یہ کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مطلب نہ صرف ہمارے معدے کو، ہمارے دل کو بھی سکون ہو رہا ہے، دماغ کو بھی سکون مل رہا ہے ساتھ ساتھ، کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پانچواں یہ کہ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹا یہ کہ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ اچھا، پھر آخر میں یہ بھی مسئلہ ایک بیان کر دوں کہ اب روزوں کی جب قضا کرنی ہے تو اس کے لیے یہ فرض نہیں ہوتا کہ اگر جیسے 10 روزے آپ کے قضا ہوئے ہیں، ہفتے کے قضا ہوئے ہیں، تو سارے اکٹھے ہی قضا کریں، مطلب 7 اکٹھے ہی رکھیں، نہیں، الگ الگ کر کے بھی قضا کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے بھی روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھیں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب جیسے روزوں کا ہی ذکر چل رہا ہے تو اس آیت کریمہ میں ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی 2 اہم فضیلتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرا یہ کہ روزوں کے انتخاب کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہی رمضان ہے جس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل ہوا، جس میں تمہارے پیغمبر پر قرآن اترنے کی ابتدا ہوئی، جو رب کی بڑی نعمت ہے۔ یعنی کہ پورا کا پورا قرآن رمضان میں نازل نہیں ہوا۔ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ رمضان 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو نازل ہونے کی ابتدا کس مہینے سے ہوئی؟ وہ رمضان کے مبارک مہینے سے ہوئی، اور اس وجہ سے یہ مہینہ بہت ہی رحمت و برکتوں والا ہے۔ اس میں لوگوں کو اصولی ہدایتیں بھی ہیں اور فروعی کھلی ہدایتیں بھی ہیں۔ یہ قرآن، اب قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ شرعی احکامات کی سراپا ہدایت ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کا روزے کا بھی تعلق اللہ پاک نے اس طرح سے رکھ لیا کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں رب تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اور روزہ بھی پھر اللہ نے چاہا، کیونکہ روزہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو اللہ پاک کو پھر روزے کے لیے یہ مہینہ اور زیادہ پسند آیا کہ روزہ بھی اسی مہینے میں رکھو تاکہ اور زیادہ رحمت برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں۔
تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی امیر اور غریب یہ مہینہ پالے تو وہ اس پورے مہینے کے روزے ہی رکھے، بلا وجہ یہ نہ کہہ دے، روزے نہ چھوڑ دے، اور یہ نہ کہہ دے کہ میں فدیہ دے دوں گا. جیسے پچھلے سالوں میں جو ہے وہ گرمیوں کے روزے، سخت گرمی کے روزے آئے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے جو اپنے روزے چھوڑ دیے تھے اس وجہ سے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ہرگز ہرگز یہ کوئی وجہ نہیں ہے. ہم پچھلی آیت میں جیسے پڑھ چکے ہیں کہ کس صورت میں روزے کی قضا کی کیا کیا صورتیں ہیں، وہ ہم پچھلی آیت میں ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو اس وجہ سے بلا وجہ روزے چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اب دیکھیں، جو ایک بات اللہ پاک نے چھوڑ دی ہے روزوں کی، تو وہ اس لیے بھی دی ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ کسی بندے پر زبردستی کرے یا اس کو مشقت میں ڈالے. تو اس وجہ سے یہ اجازتیں دی گئی ہیں کہ جن کو مشکل ہے، ایسا مریض ہے، ایسا مسافر ہے، تو ان کو تو اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ تو جن کو آسانی ہے تو ان کے لیے تو فرض ہے روزے رکھنا. تو اللہ پاک کسی بھی صورت میں ہم پر تنگی نہیں چاہتا، اور وہ تو ہمیں جنت میں ہی پہنچانا چاہتا ہے، دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا. ورنہ محض ہمارے یہ معمولی نیک اعمال یہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے. تو تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ دنیا کی معمولی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بہت محنت اور مشقت کرتے ہو، بہت وقت اور روپے خرچ کرتے ہو، پھر بھی ان نعمتوں کے ملنے کا یقین نہیں ہوتا، اور مل کر بھی تمہارے پاس نہیں رہتی. تو خود سوچ لو کہ جنت جیسی یقینی اور لازوال نعمت کی قیمت کیا اتنی آسانی سے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ پاک کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ پاک ہم سے قیمت نہیں مانگتا، صرف بہانہ کر لو جنت عطا فرما دے گا. یعنی ارادہ کر لو صرف، تو اللہ پاک تو جنت دے دے گا، عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ تمہیں جنت دینا چاہتا ہے. اسی لیے تم پر جنت کے کام آسان کر دیے ہیں. خیال رہے کہ انسان کے جنتی ہونے کی دو علامات ہیں. ایک یہ کہ اس کے لیے نیک اعمال آسان ہو جائے، تب اس کا نیک اعمال میں دل لگنا شروع ہو جائے، اسے نیک اعمال میں آسانی ہو جائے. دوسرا یہ کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہو جائے. دو چیزیں، یعنی نیک اعمال میں آسانی ہو جائے، دوسرا یہ کہ اسے نیک لوگوں سے محبت ہو جائے. نوری چیز نور ہی کی طرف دوڑتی ہے. روزوں کے لیے ماہ رمضان مقرر ہونے میں یہ بھی حکمت ہے کہ تم اس عبادت کو اچھی طرح جان لو اور آسانی سے گنتی پوری کر لو، اور اس کے ختم ہونے پر جب عید کا چاند دیکھو تو خوشی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرو یا تکبیر کہو، یا عید کے دن تکبیر کہتے ہوئے عید گاہ جاؤ، کیونکہ اس نے تم کو روزوں کی توفیق عطا فرمائی تاکہ تم رب کا شکر ادا کر سکو. ماہ رمضان کی عبادتوں پر فخر نہ کرو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں پہ کیا ایک ریس لگی ہوتی ہے کہ اتنے قرآن پاک میں نے ختم کر لیے، تم نے کتنے کیے، اور ایک دوسرے کو پوچھنا، بتانا، چرچا کرنا اس چیز کا. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ پاک جانتا ہے ہماری ایک پڑھی ہوئی ایک آیت اس کے ہاں قبول ہو جائے، یا پورا کا پورا قرآن پاک پڑھا ہوا اس کے بارگاہ میں قبول نہ ہو، ریاکاری والا ہو، دکھاوے والا ہو، تو وہ کہاں ایسی عبادات قبول ہوتی ہیں. تو اس چیز کا چرچا کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی. چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں اور صحیح انداز میں پڑھیں، تلفظ کا دھیان رکھیں. اب ماہ رمضان کے کچھ فضائل بیان ہوتے ہیں تفسیر میں کہ رمضان بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. بعض نے فرمایا جیسے ہفتے کے دنوں میں جمعہ افضل دن ہے، ایسے ہی سال کے مہینوں میں رمضان شریف افضل ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ربیع الاول افضل ہے. اس کے اب رمضان جو ہے اس کے 4 نام اور ہیں. پہلا مطلب ماہ رمضان، اب رمضان کا مہینہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ بعض روایت میں ہے کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ تعالیٰ ہی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور گیا، بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور گیا. جیسے کہ مسجد اور کعبے کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کہ وہاں اللہ کے کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہوتے ہیں، اور روزے تراویح وغیرہ تو ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بحالت روزے کی حالت میں جو نوکری، تجارت، گھر بار کے کام جو بھی کیا جاتا ہے وہ سب کے سب اللہ کے کاموں میں ہی شمار ہوتے ہیں. اسی لیے اس کا نام جو ہے رمضان یعنی اللہ کا مہینہ رکھا گیا ہے.
پھر دوسرا اس کے ماہ صبر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزہ صبر سے جس کی رضا رب تعالیٰ ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے سے ماہ صبر کہا جاتا ہے، صبر والا مہینہ. تیسرا اس کو ماہ مواسات کہا جاتا ہے، یعنی مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ اجر ملتا ہے، اسی لیے سے ماہ مواسات کہتے ہیں. پھر اگلا چوتھا اس کا نام ہے وسعت رزق کا مہینہ بھی سے کہا جاتا ہے، ماہ وسعت رزق، کہ اس مہینے میں رزق کی بہت زیادہ فراوانی ہوتی ہے، غریبوں میں بھی وہ نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں جو عام روٹین میں وہ نہیں کھا پاتے، ان کو وہ نعمتیں میسر نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک کی ایسی قدرت، اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں زیادہ سرکولیشن ہوتی ہے دولت کی، امیروں سے پیسہ غریبوں تک جاتا ہے. زیادہ تر لوگ اسی لیے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. تو اللہ پاک نے ایک نظام اس طرح سے قائم کیا ہوا ہے، تو اس میں زیادہ، اور ظاہر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گنا بڑھا کے ہمیں اس کا ریٹرن دیتا ہے. تو اللہ کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے انسان کو. اب اس ماہ مبارک کے کچھ فضائل بیان ہوتے ہیں تفسیر میں، کہ پہلی بات کہ جیسے کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر نوازتا ہے اور یہ آ کر رحمتیں دیتا ہے، مطلب رمضان جو ہے وہ ہر انسان مسلمان کو میسر ہوتا ہے اور یہ خود اپنی رحمتیں برکتیں بانٹنے والا مہینہ ہے. ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقتوں میں عبادت ہوتی ہے، جیسے شب برات کی رات ہو گئی، عید کی جو ہے بقرہ عید کی، یا اس طرح محرم کی آپ دیکھ لیں، یا حج کی، تو کچھ خاص ساعتیں ہوتی ہیں جو خاص جس میں رحمت برکت نازل ہوتی ہے. لیکن رمضان کے بارے میں تو یہ ہے کہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت جو ہے اس کا بہت زیادہ گناہ ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے. مطلب روزہ عبادت ہے، روزے میں کیے جانے والے تمام اچھے کام جو ہے وہ عبادت میں، یہاں تک کہ ایون سونا بھی عبادت، آپ کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. افطار کے بعد افطار کی جاتی ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہے. تراویح کا انتظار عبادت ہے، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا وہ عبادت ہے. پھر سحری کھانا عبادت ہے. غرض یہ کہ ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے. پھر رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے کہ گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیکوکاروں کے درجات اور زیادہ بلند فرما دیتا ہے. پھر چوتھی یہ کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا 70 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. مطلب جو ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں ان کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو نفل ادا کرتے ہیں اس کا فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. نوافل جو ہوتے ہیں ان کا ثواب عام طور پر یعنی فرض سے کم ہوتا ہے، فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اس مہینے میں نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر دے دیا جاتا ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو ماہ رمضان میں انتقال کر جاتے ہیں تو ان سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے. پھر یہ کہ اس مہینے میں شب قدر ہے، کیونکہ اس آیت سے جیسے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور جیسے سورہ قدر میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی نازل ہوئی ہے، اور قرآن جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے. پھر یہ کہ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت آراستہ کر دی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے اس زمانے میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی واقع ہوتی ہے. جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں. مطلب ویسے ابلیس تو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر جو گناہ پھر بھی ہوتے ہیں اس مہینے میں تو وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ ہمارے اپنے نفس امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے، کہ رمضان تو کہے گا کہ مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں سونے سے روکا تھا، یعنی کہ تراویح کی نماز ادا کرنا یا اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا ویسے قرآن کی تلاوت کرنا. تو قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا.
پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے. رب تعالیٰ بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے. پھر یہ کہ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام آیا ہے اور اسی کے فضائل بیان ہوئے ہیں. کسی دوسرے مہینے کا نہ نام آیا اور نہ ہی اس طرح سے فضیلتیں بیان کی گئی. صرف ماہ رمضان کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، لہٰذا اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اب فائدے جو اس آیت سے حاصل ہوئے کہ جس وقت یا جس جگہ کو کسی بڑی چیز سے نسبت ہو جائے تو اس وقت اور اس جگہ کو بھی عظمت اور عزت حاصل ہو جاتی ہے. اب ماہ رمضان کی عزت یہ بیان کی گئی ہے اس میں کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. اسی قاعدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا مہینہ اور تاریخ اور دن اور وقت بہت ہی افضل ہے کیونکہ اس میں صاحب قرآن تشریف لے کر ہے. قرآن کی اتنی فضیلت ہے، دیکھیں قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، تو صاحب قرآن جس مہینے میں تشریف لے کر آئے تو اس مہینے کی کیوں نہ فضیلت ہوگی، بے شک ہوگی. بلکہ بعض عاشق ربیع الاول کو رمضان سے افضل مانتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سے افضل ہے. قرآن آپ کے لیے نازل ہوا اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ صاحب قرآن سے زیادہ افضل ہے. اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بقرہ آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں. اب پچھلی آیت کریمہ میں بندوں کو تکبیر اور شکر کا حکم دیا گیا تھا. فرمایا جا رہا ہے کہ ہم قریب ہیں، تمہارا ذکر اور شکر سنتے ہیں، تمہاری یہ محنت برباد نہیں جائے گی. یعنی پہلے بندوں کے عمل کا ذکر تھا اور اب اپنے کرم کا تذکرہ ہے. پھر پچھلی آیت میں مسلمانوں کو رب کی حمد و شکر کا حکم دیا گیا تھا. اب دعا کا حکم ہو رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے اور طریقہ دعا یہ ہے کہ حمد کے ساتھ بلکہ اس کے بعد دعا، یعنی پہلے حمد ہو اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے. شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ کچھ روایات ہیں اس کے حوالے سے. پہلی روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. پھر دوسری روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارا رب قریب ہے تاکہ ہم اس سے مناجات کریں، یا سوال کیا کہ یہ قریب ہے کہ ہم اسے یعنی فریاد کریں، دعا مانگیں، یا دور ہے کہ اسے پکاریں. تو مطلب اس میں ہماری وضاحت کر دیں کہ ہمارا رب اتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہے. تیسرا یہ کہ ایک غزوہ میں صحابہ کرام نعرہ تکبیر لگاتے تھے. حضور نے فرمایا کہ تم تو سمیع و قریب کو پکارتے ہو، یعنی کہ اللہ پاک سننے والا اور بہت زیادہ قریب ہے. اس کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ واقعہ غزوہ خیبر کے ٹائم جو ہے وہ پیش آیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ ہم چپکے سے اچانک خیبر پر جائیں اور وہ گھبرا کر ہتھیار ڈال دیں، یعنی دشمن ہتھیار گھبرا کر ڈالیں، بغیر خون خرابے ملک فتح ہو جائے. صحابہ کرام نے نعرے لگائے تو تب یہ ارشاد ہوا کہ یہ حکم موقع کے لحاظ سے ہے، ورنہ ذکر بالجہر ممنوع نہیں ہے. یعنی کہ اس موقع پر ذکر بالجہر یعنی نعرے لگانے سے منع کیا گیا تھا، تو وہ موقع کی مناسبت سے تھا، تو اس وجہ سے حضور نے اس ٹائم منع فرمایا تھا. اور وجہ ہم جان چکے. تو ویسے جو ہے وہ ذکر بالجہر بالکل بھی ممنوع نہیں ہے. ایک اور موقع یہ تھا کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ ہم رب سے کس وقت دعا کریں، تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی.
تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں دور ہوں یا نزدیک تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، ایک آن کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہوں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر قریب نہ ہوتا تو مجھے ان کی دعا کا کیسے علم ہوتا اور میں ان کے کام کیسے بناتا؟ جب میں غنی ہو کر ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، ان کی تمنا پوری کرتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ میرے احکامات مانیں اور اطاعت کریں اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں تاکہ راہ جنت کی ہدایت پا سکیں۔ اب دعا کے متعلق اس آیت کریمہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادات کا مغز ہے۔ اس کے عقلی اور نقلی بے شمار فائدے ہیں، کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دعا سے اظہار بندگی ہوتا ہے اور دعا نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہوتا ہے۔ بندے کی شان ہے کہ اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ پھر دوسرا یہ کہ دعا سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنے حاجت روا کو محبوب جانتا ہے۔ تیسرا یہ کہ دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس سے اپنی محتاجی کا اور رب کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو محتاج اور اللہ پاک کا حاجت مند جانتا ہے۔ پھر چوتھا یہ کہ دعا سنت انبیاء ہے، ہر پیغمبر نے ہر موقع پر دعائیں مانگی تھی۔ پھر پانچواں یہ کہ دعا رب تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، اسی لیے اس کا حکم جو ہے وہ جگہ جگہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ چھٹا یہ کہ ہر مذہب نے دعا کی رغبت دی، کفار بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ ساتواں یہ کہ دعا سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ پھر آٹھواں یہ کہ دعا سے رب تعالیٰ کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ ہر عبادت بغیر دعا معلق رہتی ہے، دعا اس کا پر ہے جس سے وہ بارگاہ الہی تک پہنچا دیتی ہے اسے، یعنی عبادات جب تک دعا نہیں کی جائے گی ساتھ ساتھ تو عبادت ویسی کی ویسی ہوا میں جیسے معلق رہتی ہیں، تو دعائیں جو ہیں وہ رب تعالیٰ تک ہماری عبادات کو بھی پہنچا دیتی ہیں۔ 10واں یہ کہ رب تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا، تمہارا کام دعا مانگنا ہے اور ہمارا کام قبول کرنا ہے۔ پھر 11واں یہ کہ حق تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کر دے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر دعا کے آداب بیان کیے جاتے ہیں تفسیر میں کہ دعا کے بہت سے آداب ہیں جن میں سے کچھ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوئی ہوں، اور پھر دوسری بات یہ کہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دعا آسمان کے دروازے کی کنجی ہے اور غذا حلال اس کنجی کا ہی حصہ ہے، یعنی اس چابی کا ہی حصہ ہے۔ اگر رزق حلال ہوگا تو پھر ہی دعائیں قبول ہوں گی۔ تیسرا یہ کہ دعا کے وقت دل حاضر ہو، یہ نہیں کہ دعا منہ سے بولے جا رہے ہیں لیکن دعا کی طرف دھیان نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ دعا کے وقت قبول ہونے کا امید ضرور ہونی چاہیے، نا امیدی کے ساتھ دعا کی جانے والی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ مطلب ایک طرح سے ایمان بھی کامل نہ ہو، یقین بھی نہ ہو اللہ پاک پر، اور پھر بھی ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہے تو ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ طریقہ دعا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کی جائے، اور پھر اپنے بڑے بزرگوں کا، نیک صالحین کا، اولیاء کرام کا، انبیاء کرام کا، ان کا جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان سب کا واسطہ وسیلہ دے کر اپنی حاجات پیش کرنی چاہیے۔ وسیلے سے ہوتا ہے کہ دعاؤں میں اور زیادہ اثر ہو جاتا ہے، اور جن جن بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، جن جن ہستیوں کو دعا میں شامل کیا جاتا ہے تو وہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ بہتر یہ ہے کہ صرف اپنے لیے دعائیں نہ مانگے جائیں بلکہ اور بھی مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ مطلب دعا میں اپنے ساتھ کوئی اس سے انسان کے پیسے تو نہیں لگ جاتے نا، دعا میں اپنی دعاؤں میں اور لوگوں کو بھی شامل کر دیں، تو کلیکٹیولی اس طرح بول لینا چاہیے کہ اللہ پاک حضور کی ساری امت پر اپنا رحم و کرم فرما دے۔ فردن ہم سب کے نام نہیں لے سکتے تو حضور کی امت کہہ دیا کریں، اللہ پاک حضور کی ساری امت پر اپنا کرم فرما دے۔ پھر دعا کے اوقات ہے کہ چند اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دعائیں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ پہلا یہ کہ جمعے کے دن 2 خطبوں کے درمیان، دوسرا خطبہ اور نماز کے درمیان، تیسرا جمعے کے دن سورج غروب ہوتے وقت، پھر چوتھا بارش کے وقت، پھر جب مرغا اذان دیتا ہے تو اس وقت،
پھر ہر رات کے آخری چھٹے حصے میں، یعنی جو تہجد اور سحری کا جیسے وقت ہوتا ہے اس ٹائم، پھر رمضان میں افطار اور سحری کے وقت، پھر قرآن پاک ختم ہوتے وقت، پھر 9واں اذان کے بعد، اور پھر 10واں قرآن فرض نمازوں کے بعد، اور پھر 11واں شب قدر میں۔ پھر دعا کے کچھ مقامات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ دعا بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ پہلا، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے وقت، مطلب جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، خانہ کعبہ حاضری کے لیے جائیں تو پہلی نظر جو خانہ کعبہ پر پڑے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، طواف میں جب ہم خانہ کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت بھی کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تیسرا، بیت اللہ میں زمزم کے پاس۔ چوتھا، زمزم پیتے وقت۔ پھر پانچواں جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان اور سعی کرنے میں۔ اور پھر ساتواں ہے مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات اور منی میں۔ پھر آٹھواں جو تینوں جمروں کے پاس۔ پھر نواں انبیاء کرام کے مزارات کے پاس، اور 10واں بزرگان دین کی قبروں کے پاس۔ بلکہ بزرگوں کے پاس دعا مانگنا سنت انبیاء ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا کی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے۔ لہٰذا اولیاء اللہ رحمت رب کے اسٹیشن ہے، یہاں سے رب تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کے واسطہ دے کے، ان کا وسیلہ دے کے، اللہ کے پیارے ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کہ چند اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ پہلا، روزے دار کی افطار کے وقت۔ دوسرا، عادل بادشاہ کی۔ تیسرا، مظلوم کی۔ چوتھا، ماں باپ کی دعا۔ پانچواں، مسافر کی دعا۔ چھٹا، بیمار کی دعا۔ یہ سب مشکات شریف میں آتا ہے۔ پھر ساتواں ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی دعا۔ نواں جو ہے وہ مجاہد کی دعا۔ اب پھر کچھ مسئلے مسائل یہاں پہ بیان ہوتے ہیں کہ پہلا مسئلہ یہ کہ ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا یہ کیسا ہے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، منع ہے۔ یعنی کہ حرام روزی کے لیے کوئی دعا کرائے کہ میرے حرام کما رہا ہے اور آگے سے دعا یہ کرے کہ اللہ پاک میرے حرام روزی میں برکت دے، تو اس میں ایسی بھی کوئی غلط جو دعا مانگنا اللہ کے حضور، تو ایسی دعا کرنے سے منع کیا جاتا ہے، ایسی دعا کبھی بھی قبول بھی نہیں ہوتی ہیں۔ پھر ایک بات ہے کہ اگر دعائیں قبول ہونے میں اگر دیر لگ جائے تو شکایت نہیں کرنی چاہیے اللہ پاک کے ہاں، ورنہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ پھر مطلب شکوے، ایک طرف اللہ کے حضور دعا بھی کرنا اور دوسری طرف شکوے شکایت بھی کرنا، تو پھر ایسی دعائیں جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا تو اظہار بندگی ہے، اگر قبول ہو تو بھی مانگنا چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے، اور سمجھے کہ اس میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، یہ انسان کو خود اس چیز کا سوچنا چاہیے۔ فائدے جو اس آیت سے حاصل ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کا پتہ دیتے ہیں کہ انہی کے پاس آ کر ان کا نشان ملتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ رب تعالیٰ کہاں ہے، تو ان کو پتہ لگا، مطلب حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوا ہے نا، اللہ پاک نے حضور کو فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیجئے، ڈائریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب بھی نہیں ہوا، بلکہ کہا جیسے اس آیت میں کیا کہا کہ اب تعالیٰ نے کہا کہ خود مطلب بتایا حضور کہ آپ بتا دیجئے، آپ اپنی زبان مبارک سے بتا دیجئے کہ رب تعالیٰ کہاں ہے، یعنی وہ تو بہت ہی قریب ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے علم غیب کا پتہ ہے، کہ یعنی ان کو سارے علم غیب کا پتہ ہے۔ صحابہ کرام رب تعالیٰ کا پتہ حضور سے پوچھتے ہیں، بلکہ صحابیہ عورتیں اپنے فوت شدہ بچوں کے بارے میں پوچھتی تھی کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، تو حضور بتاتے تھے کہ جنت کے فلاں فلاں درجے میں، یعنی کہ اس آیت سے حضور کا علم غیب بالکل واضح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔